بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیز میں جہاں AEC پیپر 2 پڑھایا جاتا ہے یا پھر میر تقی میر پڑھائے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو بہت اہم ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم لوگ میر تقی میر کی مختصر سوانح پر بات کریں گے۔ میر تقی میر 1723 سے 1810، ان کا اصل نام میر محمد تقی تھا۔ وہ اردو کے عظیم شاعر تھے۔ میر ان کا تخلص تھا۔ اردو شاعری میں میر تقی میر کا مقام بہت اونچا ہے۔ انہیں ناقدین اور شعرائے متأخرین نے خدائے سخن کے خطاب سے نوازا ہے۔ وہ اپنے زمانے کے ایک منفرد شاعر تھے۔ آپ کے متعلق اردو کے عظیم الشان شاعر مرزا غالب نے لکھا ہے: ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ میر تقی میر آگرہ یعنی اکبر آباد میں 1723 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد علی تھا، لیکن علی متقی کے نام سے مشہور تھے اور درویش گوشہ نشین تھے۔ میر نے ابتدائی تعلیم والد کے دوست سید امان اللہ سے حاصل کی، مگر مزید تعلیم کے لیے جب میر ابھی 9 برس کے تھے کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سید امان اللہ جو ان کے منہ بولے چچا بھی تھے۔ تب ان کے بعد ان کے والد نے خود تعلیم و تربیت شروع کی، مگر چند ماہ بعد ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہاں سے میر کی زندگی میں رنج و الم کے طویل باب کی ابتدا ہوئی۔ ان کے سوتیلے بھائی محمد حسن نے اچھا سلوک نہ کیا۔ تلاش معاش کی فکر میں دہلی پہنچے اور ایک نواب کے ہاں ملازم ہو گئے، مگر جب نواب موصوف ایک جنگ میں مارے گئے تو میر آگرہ لوٹ آئے، لیکن گزر اوقات کی کوئی صورت نہ بن سکی۔ چنانچہ دوبارہ دہلی روانہ ہوئے اور سوتیلے ماموں سراج الدین علی خاں آرزو کے یہاں قیام پذیر ہوئے۔ سوتیلے بھائی کے اکسانے پر خان آرزو نے بھی پریشان کرنا شروع کر دیا۔ کچھ غم دوراں اور کچھ غم جاناں سے جنون کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میر کا زمانہ شورشوں اور فتنہ و فساد کا زمانہ تھا۔ ہر طرف تنگ دستی اور مشکلات برداشت کرنے کے بعد بالآخر میر گوشۂ عافیت میں کی تلاش میں لکھنؤ روانہ ہو گئے اور سفر کی صعوبتوں کے بعد لکھنؤ پہنچے۔ وہاں ان کی شاعری کی دھوم مچ گئی۔ نواب آصف الدولہ نے 300 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا اور میر آرام سے زندگی بسر کرنے لگے، لیکن تند مزاجی کی وجہ سے کسی بات پر ناراض ہو کر دربار سے الگ ہو گئے۔ آخری 3 سال میں جوان بیٹی اور بیوی کے انتقال نے صدمات میں اور اضافہ کر دیا۔ آخر اقلیم سخن کا یہ حرمہ نصیب شہنشاہ 87 سال کی عمر پا کر 1810 میں لکھنؤ کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ میر کی زندگی کے بارے میں معلومات کا اہم ذریعہ ان کی سوانح عمری ذکر میر، جو ان کے بچپن سے لکھنؤ میں ان کے قیام کے آغاز تک کی مدت پر محیط ہے۔ میر نے اپنی زندگی کے چند ایام مغل دہلی میں صرف کیے۔ اس وقت وہ پرانی دلی میں جس جگہ رہتے تھے اسے کوچہ چلم کہا جاتا ہے۔ مولانا محمد حسن آزاد اپنی کتاب آب حیات میں لکھتے ہیں: کوٹ میر تقی میر جب لکھنؤ چلے تو گاڑی کا کرایہ بھی پاس نہ تھا۔ ناچار ایک شخص کے ساتھ شریک ہو گئے تو دلی کو خدا حافظ کہا۔ تھوڑی دور آگے چل کر اس شخص نے کچھ بات کی، یہ اس کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھے۔ کچھ دیر بعد پھر اس نے بات کی۔ میر صاحب چیں جبیں ہو کر بولے کہ صاحب قبلہ، آپ نے کرایہ دیا ہے، بے شک گاڑی میں بیٹھیے، مگر باتوں سے کیا تعلق؟ اس نے کہا: حضرت کیا مضائقہ ہے، راہ کا شغل ہے، باتوں میں ذرا جی بہلتا ہے۔ میر صاحب بگڑ کر بولے کہ خیر آپ کا شغل ہے، میری زبان خراب ہوتی ہے۔ لکھنؤ پہنچ کر جیسا کہ مسافروں کا دستور ہے ایک سرائے میں اترے۔ معلوم ہوا کہ آج یہاں مشاعرہ ہے، رہ نہ سکے۔ اسی وقت غزل لکھی اور مشاعرے میں جا کر شامل ہوئے۔ ان کی وضع قدیمانہ تھی: کھڑکی دار پگڑی، 50 گز کے گھیر کا جامہ، ایک پورا تھان پستوئے کا کمر سے بندھا، ایک رومال پٹری دار تہ کیا ہوا، اس میں آویزہ مشروع پاجامہ جس کے عرض کے پائچے، ناک پھنی کی انی دار جوتی جس کی 1.5 بالشت اونچی نوک
کمر میں ایک طرف سیف یعنی سیدھی تلوار، دوسری طرف کٹار، ہاتھ میں جریب۔ غرض جب داخل محفل ہوئے تو شہر لکھنؤ نئے انداز، نئی تراشیں، ٹیڑھے بانکے ٹیڑھے جوان جمع دیکھ کر انہیں ہنسنے لگے۔ میر صاحب بیچارے غریب الوطن زمانے کے ہاتھ سے پہلے ہی دل شکستہ اور دل تنگ ہوئے تھے، ایک طرف بیٹھ گئے۔ شمع ان کے سامنے آئی تو پھر ان کی نظر سب کی نظر پڑی۔ بعض اشخاص نے پوچھا، حضور کا وطن کہاں ہے؟ میر صاحب نے یہ قطع فی البدیہہ کہہ کر غزل ترہی میں داخل کیا: کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ سب کو حال معلوم ہوا، بہت معذرت طلب کی، میر صاحب سے عفو تقصیر چاہی، کمال کے طالب تھے۔ صبح ہوتی ہی شہر میں مشہور ہو گیا کہ میر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ رفتہ رفتہ نواب آصف الدولہ مرحوم نے سنا اور 200 روپے مہینہ کر دیا۔ عظمت و اعزاز جواہر کمال کے خادم ہیں، اگرچہ انہوں نے لکھنؤ میں بھی میر صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا، مگر انہوں نے بد دماغی اور نازک مزاجی کو، جو ان کے ذاتی مصائب تھے، اپنے دم کے ساتھ ہی رکھا۔ چنانچہ کبھی کبھی نواب کے ملازمت میں جاتے تھے۔ ایک دن نواب مرحوم نے غزل کی فرمائش کی، دوسرے تیسرے دن پھر جو گئے تو پوچھا، میر صاحب ہماری غزل لائیے۔ میر صاحب نے تیوری بدل کر کہا، جناب عالی، مضمون غلام کی جیب میں تو نہیں پھرے کہ کل آپ نے فرمائش کی آج غزل حاضر کر دے؟ اس فرشتہ خصال نے کہا، خیر صاحب، جب طبیعت حاضر ہوگی کہہ دیجئے گا۔ ایک دن نواب نے بلا بھیجا۔ جب پہنچے تو دیکھا کہ نواب حوض کے کنارے کھڑے ہیں، ہاتھ میں چھڑی ہے، پانی میں لال سبز مچھلیاں تیرتی پھرتی ہیں، آپ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میر صاحب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہا، میر صاحب کچھ فرمائیے۔ میر صاحب نے غزل سنانی شروع کی۔ نواب صاحب سنتے جاتے تھے اور چھڑی کے ساتھ مچھلیوں سے بھی کھیلتے جاتے تھے۔ میر صاحب چیز بجبی ہوتے ہوئے اور ہر شعر پر ٹھہر جاتے تھے۔ میر صاحب کہے جاتے تھے کہ ہاں پڑھیے۔ آخر 4 شعر پڑھ کر میر صاحب ٹھہر گئے اور بولے کہ پڑھوں کیا؟ آپ مچھلیوں سے کھیلتے ہیں، متوجہ ہو تو پڑھو۔ نواب نے کہا، جو شعر ہوگا آپ متوجہ کر لے گا۔ میر صاحب کو یہ بات زیادہ ناگوار گزری، غزل جیب میں ڈال کر گھر کو چلے آئے، پھر جانا چھوڑ دیا۔ چند دن بعد ایک دن بازار میں چلے جاتے تھے، نواب کی سواری سامنے سے آ گئی۔ دیکھتے ہی نہایت محبت سے بولے کہ میر صاحب آپ نے بالکل ہی ہمیں چھوڑ دیا، کبھی تشریف بھی نہیں لاتے۔ میر صاحب نے کہا، بازار میں باتیں کرنا آداب شرفا نہیں، یہ کیا گفتگو کا موقع ہے؟ غرض بدستور اپنے گھر میں بیٹھے رہے اور فقر و فاقہ میں گزارتے رہے۔ آخر 1225 ہجری بمطابق 20 ستمبر 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہوئے۔ بات کرتے ہیں کہ میر جو بڑے شاعر تھے، ان کی شاعری کو کن کن لوگوں نے سراہا ہے۔ میر تقی میر اپنے زمانے کے مشہور شاعر تھے۔ ان کے معاصرین نے بعد کے دیگر شعراء نے بھی ان کی عظمت کا لوہا مانا ہے۔ ذیل کے اشعار میں اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مصحفی کہتے ہیں، مصحفی تو اور کہاں شعر کا دعویٰ، بھپتا ہے یہ انداز سخن میر کے اوپر۔ سودا تو اس زمین میں غزل در غزل لکھ، ہونا ہے تم کو میر کے استاد کی طرح۔ سودا کا شعر ہے۔ غالب کہتے ہیں، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اور ایک اور شعر ہے، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں۔ ذوق کا شعر ہوا، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ پھر حسرت کا شعر ہے، شعر میرے بھی ہیں پر درد و لیکن حسرت، میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں۔ پھر ابن انشا کا شعر ہے، اللہ کرے میر کا جنت میں مکان ہو، مرحوم نے ہر بات ہماری ہی بیاں کی۔ ابن انشا کا شعر ہے، جن کا پورا نام تھا شیر محمد خان ابن انشا۔ اب ہم میر کے عہد کی بات کرتے ہیں۔ میر نے جس عہد میں آنکھیں کھولی وہ دہلی کے انتشار کا عہد تھا۔
ماحول اور معاشرے کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ لاشعوری طور پر شاعری اپنی فکر کا رخ موڑتا چلا جاتا ہے، اور یوں اس کی عظمت اس وقت کی رفتار کے ساتھ بدلتی ہے۔ میر تقی میر ایک ایسے عہد میں پیدا ہوئے جو سیاسی، سماجی، ملکی اور معاشرتی اعتبار سے سخت انتشار اور افراتفری کا دور تھا۔ مغل مرکز کمزور پڑ چکا تھا، ہندوستان کے بہت سے صوبے خود مختار ہو چکے تھے، اور پورا ملک لوٹ مار کا شکار تھا۔ بیرونی حملہ آور آئے دن حملے کرتے تھے اور عوام و خواص کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے تھے۔ لوگ بھوکے مرنے لگے، دولت لوٹنے سے اقتصادی بدحالی کا دور شروع ہوا۔ میر اپنے اس دور کے احساس زوال اور انسانی الم کے مظہر ہیں۔ ان کی شاعری اس تمام شکست و ریخت کے خلاف ایک غیر منظم احتجاج ہے۔ میر کے تصور غم کے بارے میں ڈاکٹر سید عبداللہ فرماتے ہیں کہ میر کا سب سے بڑا مضمون شاعری ان کا غم ہے۔ غم و الم میر کے مضامین شاعری سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ غم میر کا ذاتی غم بھی تھا، اور یہی انسان کی ازلی اور ابدی تقدیر کا غم بھی تھا۔ یہ سارے غم میر کی شاعری میں جمع ہو گئے ہیں۔ اب ان کی تصانیف پر بات کرتے ہیں۔ ان کی پہلی کتاب ہے نکات الشورى، یہ اردو زبان میں تذکرہ ہے۔ 1752 میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد ان کے اردو میں 6 دیوان شائع ہوئے: 1752، 75، 86، 94، 1803 اور 1809۔ ایک فارسی دیوان ہے جو غیر مطبوعہ ہے، ذکر میر کے نام سے۔ ان کی خود نوشت ہے، آٹو بایوگرافی ہے، 1772 میں شائع ہوئی تھی، مطلب لکھی تھی انہوں نے، جس کا ترجمہ نثار احمد فاروقی نے 1996 میں کیا۔ پھر کلیات منٹو فورٹ ولیم کالج نے ان کا کلیات شائع کیا تھا 1811 میں۔ فیض میر تصوف کے اوپر کتاب ہے، اور ان سے 37 مثنویہ منسوب ہے، جن میں خواب و خیال، مور نامہ، اعجاز عشق اور شعلہ عشق شامل ہیں۔ میر تقی میر ہمارے زمانے کے بہت بڑے شاعر تھے اردو ادب کے۔ میر بڑے اہم شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ان کی شاعری پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ ان کی غزل پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔